مشکل کے وقت ایک کرامتی لفظ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے سے فرشتہ آتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکل ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے متعلق ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتائیں گے کہ کیسے ایک شخص پر بہت بڑی مشکل آئی اور اس نے اس نام کو پکارا، اسی وقت ایک نورانی فرشتہ آیا اور اس کی مشکل ختم کر کے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو ان الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو یہ الفاظ کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور لاجواب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کہیں سے بھی سکپ نہ کریں تاکہ کوئی بھی بات، کوئی بھی پہلو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مقدر کو چمکا دیتا ہے، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے، زندگی سے رنج و غم کو دور فرما کر، مشکلوں کو دور فرما کر، پریشانیوں کو دور فرما کر زندگی میں خوشحالی عطا فرماتا ہے، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور بگڑے کام بن جاتے ہیں، ادھورے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو بھی مشکل پیش آتی ہے اس کی وہ مشکل فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھ کر آپ ہر مشکل ختم کروا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ کر جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عرش اعظم سے ٹکراتی ہے اور فرشتے گڑ گڑا کر بارگاہ رب تعالیٰ میں دعا کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے تیرے نام کا ورد کیا ہے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اے اللہ، اس بندے کی دعا کو قبول فرما لے، اس کی مشکل کو ختم فرما دے اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اور ناظرین، فرشتے جس بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دولت بھی عطا فرماتا ہے، شہرت بھی عطا فرماتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے اور صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، مال و دولت میں ہمیشہ تنگ حالی بنی رہتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی ادھوری خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی ادھوری حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو ہر کام میں کامیابی ضرور ملے گی۔ دوستو، آج کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا عمل ہے اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں بڑی طاقت اور برکت ہوتی ہے اور بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ مقدس اور بابرکت نام ہے جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اس کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر تمنا بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ رہتا ہے جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے۔ اور پیارے دوستو، جب بندہ 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس انسان سے کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے یا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، تجھے جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، تو جو بھی مانگنا چاہتا ہے، جو بھی مانگے گا وہ تجھ کو دے دیا جائے گا۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے زید بن حارث کا ایک واقعہ پہنچا ہے کہ انہوں نے طائف میں ایک شخص سے خچر کرائے پر لیا تھا۔ خچر کے مالک نے کہا کہ میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور آپ کو جہاں بھی جانا ہوگا میں وہاں پر آپ کو اتار دوں گا۔ ایک دن حضرت زید بن حارث کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا تو سفر میں وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور ایک ویران جگہ پر رک گیا اور کہنے لگا، یہیں پر تم اتر جاؤ۔ حضرت زید بن حارث وہیں پر اتر گئے۔ اتر کر دیکھا تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے حضرت زید بن حارث کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا، رک جا، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت دے دے، پھر بے شک تم مجھے قتل کر دینا۔ تو اس شخص نے کہا،
پڑھ لو، تم سے پہلے بھی کافی لوگوں نے نماز پڑھی تھی لیکن ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی۔ حضرت زید بن حارث کہتے ہیں میں نے نماز ادا کی، جیسے ہی فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو میں نے بے ساختہ ہو کر پکارا یا ارحم الراحمین، تو اسی وقت ایک آواز آئی کہ رک جا، انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ شخص یہ سن کر گھبرا گیا اور حیران ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ مجھے یہ آواز کس نے دی ہے اور وہ کون ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے کے بعد جب اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا تو وہ دوبارہ قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا۔ حضرت زید بن حارث کہنے لگے کہ میں نے دوبارہ کہا یا ارحم الراحمین، پھر میں نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کہا تو میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے ایک گھڑ سوار کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی جس کے سرے سے آگ کا ایک گولا بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ سلاخ اس ظالم شخص کو گھونپ دی اور پلک جھپکتے ہی اسے ڈھیر کر دیا، اور ڈھیر کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تھا تو اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، میں ایک فرشتہ ہوں، اور جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا یا ارحم الراحمین تو اس وقت میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تو میں تمہارے سامنے آ گیا۔ تو ناظرین کرام، جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ حضرات فوراً یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ ضرور پکارا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ آئے گا اور آپ کی مشکل کو ختم کر کے چلا جائے گا۔ آپ کو یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کا ہر رکا ہوا کام، آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جائے گا۔ ناظرین کرام، طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آیا کرے یا کوئی حاجت پیش آیا کرے تو اسی وقت آپ نے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو یا یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار، 7 بار یا 11 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، جیسے ہی یہ الفاظ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ آئے گا اور آپ کی ہر مشکل ختم کر کے چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات یہ وظیفہ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ دوستو، ایسا کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتی رہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔